वआक़िबतु लिलमुत्तक़ीन सलातो वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो मौला हम सब का इस फरशेज़ा पर बैठना कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई अशफाक हैदर जियो साहब की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए। जो अपने दिल में जाए शरई हाजात रखते हैं आले मोहम्मद के सदक़े से मालिक सब की हाजात पूरी फरमाए। इस मजलिस का जो सवाब हो वो मौला भाई अशफाक के वालिद मोहतरम और जनाब सैयद मोहम्मद सिब्तैन काज़मी साहब के नाम अमल में दर्ज फरमाए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद अज़हर हुसैन काज़मी साहब की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। इरफान नकवी साहब, इखलाक सदीकी साहब और दीगर अहबाब मालिक जितने यहाँ हाजिर हैं सबकी जाए शरई हाजात पूरी फरमाए। एक दुआ मिलकर मांगे। परवरदिगार आलम अज़ादारी सैयदुल शुहदा का जो भी दुश्मन है उसको नेस्तो नाबूद फरमा। जो शीयत का दुश्मन है उसको नेस्तो नाबूद फरमा। जो मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है उसको नेस्तो नाबूद फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ मिलकर मांगा करें। पालने वाले हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी 14 ने ताकत अता फरमाई है। कोई तफसील से गुफ्तगू नहीं करनी। तमाम पढ़ने वाले साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं। बिल्कुल मैं यहाँ शाहिद काज़मी साहब एक बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर हूँ और लेकिन मेरे भाई का ख्वाहिश थी अशफाक भाई की कि चाहे आप 2 जुमले कहें मगर आप ज़रूर कहिएगा, चाहे वो हालात हाज़रा के मुताबिक हो या जैसे मसाइब मैं नहीं पढ़ूँगा चूँकि इतनी बड़ी हस्ती कि जिनकी ज़िंदगी गुजर रही है मद्दाई अहले बैत में जनाब अलहाज हाजी मकबूल हुसैन डक्कू साहब किबला तशरीफ़ फरमा है। बस आप ने जहन बनाना है 2 बातें, एक आज के मौजू के हवाले से और एक बात हालात हाज़रा के हवाले से कहकर आपसे दुआ ले लूँगा। फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र अहले बैत है, हम और आप हैं। आज पढ़ने वाले सारे ढेरों आए हुए हैं। बस यूँ समझ लीजिए आज हम उसका दिन मना रहे हैं कि अगर वो ना होता तो मोहम्मद का कोई सहारा ना होता। तवज्जो है आप साहिबान की, बहुत शुक्रगुजार, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रगुजार। बस आपने इसी तरह थोड़ा सा माहौल बनाना है। बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रगुजार। तवज्जो है ना आप साहिबान की। जितने अहबाब बैठे हैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही हैं। हुसैन कैसेट सेंटर वाले मेरे भाई जाज बैठे हैं जिसे जब जब भी अपने अकीदे का मर्तबा बुलंद करना हो वो सीडी ले देख ले तो पता चल जाएगा। मैं जुमला ये पहला असगर रिजवी साहब आज के इस अजीमुल शान इज्तिमा को देखकर मैं बताना चाहता हूँ दहशतगर्दी करने वालों को, जाहिलो मरते वो हैं जिनके पीर मरे हुए हैं, जिंदा रहती है वो कौमें जिनका रहबर पर्दे में बैठा हुआ है जो एक एक बंदे को देख रहा है। और वैसे भी तुम तो गोली चलाकर खुद का हमला कर कर ये समझते हो कि शायद हम अज़ादारी सैयदुल शुहदा रोक देंगे। जाहिलो तुम तो हमारा काम और ज्यादा आसान कर देते हो। मैंने नहीं देखा कि चकवाल में, डेरा गाजी खान में, डेरा इस्माइल खान में कोई शहीद हुआ हो और उसका लाशा घर गया हो तो माँ बाप ने लाश देख कर कहा हो कि हम मजहब अहले बैत छोड़ रहे हैं। ना ना, उन्होंने तो जितने भी लोग आए हैं उन्हें बुलाकर कहा जल्दी करो, अब इसने शहादत का जाम नोश कर ही लिया, इसने अली की ज़ियारत कर ही ली, तो अब जल्दी से इसका गुस्ल करो, इसको कफन दो, इसे दफन करो, दफन करके घर आओ, इसके कुलों की मजलिस करनी है, इसके चेलों की मजलिस करनी है। तवज्जो है आप साहिबान की। हाँ, इसलिए कभी ना घबराइएगा। हाँ, चौकन्ने जरूर रहिए। मौला अमीर का फरमान है कि अपने दुश्मन से बाखबर रहो। आप जितने बैठे मजलिस भी सुने, एक एक लम्हे अपने आसपास बैठे हुए को भी देखें, इसलिए कि इधर उधर वाला ही तो आकर इबादत में मुखल होता है। तवज्जो फरमाइएगा। अहले बैत
عظام آپ تمام صاحبان کو سلامت رکھیں. میں نے اللہ دیدہ خان جملہ کہا شاہد بھائی کہ آج اس کا دن نگہبان رسالت. بھٹی صاحب کتنے چہرے وہ ہیں کہ جنہیں میں بائی نیم جانتا ہوں. چودھری صاحب جاگنا ہے, اصغر علی صاحب جاگے گا. آج اس کا دن منا رہے ہیں کہ جس کی گود میں 3 ہستیاں پلی. ایک کا نام محمد, ایک کا نام علی, ایک کا نام اسلام. ہائے 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 ہائے, نہیں توجہ فرمائی نا آپ نے, نہیں توجہ فرمائی نا آپ نے. جاگیے جاگیے. توجہ ہے مل کے, توجہ ہے نا. مولا میرے بھائی امتیاز صدیقی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے دیکھا کہ ذاکرین آ کر جھگڑتے, بھائی یہ نہیں ہے, جس کو جو وقت دیا جائے. اہل بیت ہم تو بتاتے ہی ہیں, حق نہ اپنا کسی کو دو نہ کسی کا حق لو. جو منبر پر کہہ دیا بس وہی کر دیا کرو. ابو طالب کی گود میں 3 ہستیاں پلی, محمد, علی, اسلام. امت مسلمہ کے پاس تینوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی جواب ہے تو لے کر آئے, ورنہ میں آپ کے سامنے پچھلے سال شاہد بھائی 6 محرم کو حاجی صاحب FM 103 کے اوپر آفاق احمد, یہ ہمارا نیوز کاسٹر نہیں ہے, یہ ہمارا کمپیئر نہیں ہے, برادران اہل سنت کا ہے. اس نے کہا آج 6 محرم کو جب حسین کربلا میں پہنچا ہوا ہے تو آج میں حسین کے دادا کو یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, دربار شاہ شمس والو جملہ کسی عالم مجتہد کا نہیں ہے, کسی شیعہ نے نہیں کہا, بلکہ برادران اہل سنت کے ایک کمپیئر آفاق احمد نے کہا. جملہ سمجھ میں آ جائے تو شہباز کی طرح پرواز کرتے ہوئے شاہ شمس کی نگری سے اڑو, میں تمہیں نجف لے کر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آؤ آج میں حسین کے دادا کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ وہ جملہ یہ ہے کہ جب ابو طالب کی رحلت ہوئی اور رسول ابو طالب کے جنازے پر آئے تو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہا, چچا آج محمد یتیم نہیں ہوا, آج اسلام یتیم ہو گیا. بڑی مہربانی, توجہ ہے, توجہ ہے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. بہت شکر گزار, بہت شکر گزار, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. آپ سلامت رہے. علی بادشاہ کا ذکر روز سنتے ہیں, آج علی کے بابا کی شان سمجھیے. شاہد بھائی کہ جس نے علی کے پاس آ کر کہا تھا نا, یا علی ہم نے سنا ہے معاذ اللہ نقل کفر کفنا باشد, آپ کے بابا جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. علی نے کہا زبان بند کر, جاہل کیسے ہو سکتا ہے بیٹا جنت اور جہنم کو تقسیم کرے, اور تو باپ کے میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. سن, میرے بابا کا تو مرتبہ یہ ہے کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء بھی قطار میں کھڑے ہو اور میرا بابا آ کر کہے پروردگار ان کی شفاعت ابو طالب کرے گا تو اللہ قبول کرے گا. اللہ اکبر. مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری. میں نے آپ سے پہلے کہا مصاحب پڑھنے والی ہستی بیٹی مولا خرم زیدی صاحب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ نگری, یہ دربار اسی طرح سجتا رہے, یہاں پر آپ صاحبان اسی طرح ذکر اہل بیت سنتے رہے. ابو طالب کے بارے میں حاجی صاحب کلمہ نہیں پڑھا, جاہل یہ بات کہنے سے پہلے اسلام کو پڑھ. ہائے ہائے ہائے, نہیں توجہ فرمائی, پہلے تاریخ اسلام کو پڑھ. ایک جملہ اسی پہ گفتگو تمام, اور وہ جملہ یہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں کلمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. رسول کا ایک سچا صحابی ہے, میں اس کے ایمان کا درجہ بتاتا ہوں, نام آپ بتائیں گے. ایمان کا 9واں درجہ, صحابی ہے سچا, نام ہے جندب, لقب ہے ابو ذر. نہیں توجہ فرمائی. جانتے ہیں ابو ذر کا مطلب کیا ہے؟ ابو ذر سونے کا باپ, جواہرات کا باپ. ابو ذر, شاہد بھائی جاگیے, ابو ذر سونے کا باپ, ابو ذر سونے کا باپ, فضہ چاندی. پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ صاحبان, کہاں چلے گئے. عادت ڈال لیجیے اپنے آپ کو یا علی کہنے کی. جو یہاں یا علی کہے گا وہی قبر میں یا علی کہہ سکے گا. جو یہاں یا علی کہے گا, بہت شکریہ, وہی محشر میں. بسم اللہ, بسم اللہ.
توجہ ہے, بہت شکریہ. یہ اس کے اوپر بڑی ساری باتیں ہو چکی ہیں, میں معذرت چاہوں گا. آپ میرے بات جب بھائی صاحب آئیں تو آپ ضرور ربائی پڑھیے گا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت میں, مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, ورنہ ہر ایک کا دل ہے. کوشش کیا کرے کہ مدحت اہل بیت میں بولتے رہا کریں. اسی بولنے کے اندر زندگی ہے, اسی بولنے کے اندر حیات ہے. میں اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا جو میرے بھائی نے کہا. آپ نے لا تعداد مرتبہ ہمارے ممبر سے بھی سنا ہے, اور یہی کہا جاتا ہے, بڑوں نے بھی یہی کہا کہ ابو طالب کے بارے میں کہتے کلمہ نہیں پڑھا, جبکہ ہر کوئی کہتا ہے نکاح پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, اور پھر ساتھ کہتے ہیں نکاح پڑھا. اور یہ تو جن کے نکاح ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولوی جب نکاح پڑھانے آتا ہے پہلے پوچھتا ہے بتا تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نام کیا ہے, تجھے کلمہ آتا ہے یا نہیں. میں تو بات وہ نکاح کی اس لیے کر ہی نہیں رہا کہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے. بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ کافی اکثریت کے لیے وہ بات بالکل نہیں ہو, اور وہ یہ ہے کہ جب ابو ذر چلے ہیں نا رسول کی زیارت کے لیے, جانتے یہ ان 7 صحابہ میں سے ایک ہیں شاہد بھائی کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. نا میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں, خود سید ہوں, مولا کا مدح خان ہوں, اپنے سے بڑوں کا احترام جانتا ہوں. حاجی صاحب بیٹھے ہیں, اب مجھے داد اور دعا آپ سے نہیں, مجھے حاجی صاحب سے, لیاقت بھائی جو ذاکرین ہیں نا, جن کی مداحی میں زندگی گزر رہی ہے, ان سے چاہیے. میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں, ان 7 صحابہ میں سے ابو ذر ایک ہے کہ جس نے ساری زندگی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. جائیے تحقیق کرنے چلے جائیں تب بھی نتیجہ یہی نکلے گا, ابھی بات سمجھ لیں تب بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ 7 میں سے یہ وہ ایک ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا, اور وہی 7 صحابہ سیدہ کے جنازے میں شامل تھے. ہائے 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 ہائے, توجہ فرمائی آپ نے, توجہ ہے. توجہ کیجئے گا, یہ بات میں نے لبوں پر آئی تھی, کہہ دی, بس سمجھیے میں نے ساری بات چھوڑ دی کہ جب ابو ذر چلے اور پہنچے نا مکہ, تو کیا دیکھا کہ کچھ افراد کنویں کے پاس بیٹھے رسول کی برائیاں کر رہے ہیں. کہہ رہے وہ دیکھو آ گیا ہے, ہمیں کہتا ہے جی فلاں کو نہ مانو. ذاکر صاحب جاگیے گا مدر بھائی, فلاں کو نہ فلاں, ایک اللہ کو مانو, بتاؤ تبلیغ کرنے آ گیا. ابو ذر کہتے ہیں میں خاموشی سے سن رہا تھا اور سمجھ گیا کہ یہ دشمن رسول ہیں. نہیں توجہ ہے. کون ہمیں کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ پاگل ہے وہ بندہ جو ہم پر یہ الزام لگاتا ہے. یاد رکھیے ہم صحابی کو مانتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جاگیے گا ہے جی, نہیں فراڈیے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. ہم یہ تو بات پھر اور آگے چلی جائے گی. جاگیے گا, ہم کبھی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم نے کبھی بھی صحابی کو برا نہیں کہا. یہ الگ بات ہے کہ برے کو صحابی نہیں کہتے. توجہ ہے, توجہ ہے آپ صاحبان کی. جاگیے گا, بیدار ہوئے گا. آئے کہاں سمجھ گیا کہ یہ توہین کر رہی ہے وہ, کہ اچانک خان جی جاگیے گا, 2 منٹ اور اسی پہ ممبر خالی. اچانک ابو ذر کہتے کہ میں نے ایک انتہائی حسین جمیل شخص کو آتے دیکھا. کہ بس وہ جیسے جیسے قریب آیا تو وہ جو کافر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہنے لگے چھپ ہو جاؤ, وہ دیکھو ابو طالب آ رہا ہے. آئے 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 آئے, نہیں توجہ فرمائی آپ نے, نہیں توجہ فرمائی. جاگیے. علی علی مل کے جلدی, یا علی یا علی. توجہ ہے. کیا کہا انہوں نے اچانک, چپ ہو جاؤ, دیکھو سامنے ابو طالب آ رہا ہے. ابو ذر کہتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ جب تک ابو طالب بیٹھا رہا کفر کے منہ پر تالے لگے رہے. بس اب وہ جو اٹھ کر چلا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہستی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں پیچھے چلا, میں نے بس جملہ یہی کہنا ہے, وعدہ کیا ہے, امتیاز بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں تاکہ حاج صاحب لیاقت بھائی آپ کو دل کھول کر فضائل مصائب سنائے. جملہ ایک ہی کہنا ہے, مگر مجھے جملہ ایسا اگر سمجھ میں آ جائے تو حق اگر آپ نے یہاں رکھا تو پھر یہ نہ ہو کہ محشر کے اندر علی پوچھے کہ میرے بابا کا حق دنیا میں رکھ کر آئے ہو تو آج کس حق سے جنت مانگنے کے لیے آئے ہو. اس لیے اگر بات سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور ہے. ابو طالب آگے آگے, ابو ذر پیچھے پیچھے. کہا بھی چل ہی رہا تھا, یا اچانک ابو طالب مڑے, مجھے دیکھ کر کہا کون ہے تو؟ میں نے کہا میں جندب, لقب
अबू जर। कहा आप? कहा मेरा नाम इमरान, कुनियत अबू तालिब। कहा मोहम्मद आपका क्या लगता है? कहा भतीजा। अबू तालिब कहते तू क्यों पूछ रहा है? कहा मैं ज़ियारत करना चाहता हूं। अबू तालिब ने पूछा कि तू मोहम्मद का क्यों पूछ रहा है? कहा मैं ज़ियारत करना चाहता हूं। सर से लेके पांव तक अबू तालिब ने अबू जर को देखा। कहा जानता नहीं है कि मेरे भतीजे मोहम्मद से मिलने की एक शर्त है? अबू जर ने कहा कौन सी? कहा उससे मिलने से पहले कलमा पढ़। अबू जर कहते पढ़ा। हाय 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 हाय, तवज्जो है। हाथ बुलंद करके तवज्जो फरमाई आपने, तवज्जो फरमाई आपने। बस ना ना यार, मोमिनों को इतनी सख्त बात ना दिया करो। गाजी की मार कौन झेल सकता है? जागिएगा, बेदार होइएगा। इसलिए तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, पागलों ये दहशतगर्दी ये हमले खत्म कर दो। अगर हम हुसैन का सब्र रखते हैं तो अब्बास का जलाल भी रखते हैं। हम मुख्तार का बदला लेना भी जानते हैं। क्या कहा? कलमा पढ़। अबू जर ने कहा पढ़ा। अबू तालिब ने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अबू जर ने पढ़ा, अबू तालिब ने पढ़ाकर दुनिया को बताया जाहिलो जो काफिर होता है वो कलमा पढ़ाया नहीं करता। मेरा मर्तबा ये नहीं है कि मैं अबू तालिब किसी को कलमा सुनाऊं। मेरा मकाम ये है कि जो भी इस्लाम में आए वो पहले अबू तालिब से कलमा पढ़े। सामईन मोहतरम